بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ 2020 کا سورج بالآخر غروب ہوا، کئی دکھ دے گیا، بہت سارے قیمتی لوگ ہم سے اس سال بچھڑ گئے اور خاص طور پر پاکستان بلکہ پوری دنیا وبا کے شکار رہی۔ کرونا کی شکل میں ایک ایسی بیماری ہم پر آن پڑی جس سے آج بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ جو سانحات ہیں، یہ جو وبائیں ہیں، ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ ہم نے ان چیزوں سے کیا سبق حاصل کیا؟ اپنے لیے استغفار کتنی کی؟ اور 2021 کی آمد ہے کہ کل 2021 کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اپنی خود احتسابی کیا کرنی ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے معروف روحانی اسکالر جناب سرفراز شاہ صاحب نے۔ خوش آمدید سرفراز صاحب آپ کو پروگرام میں حرف راز میں۔ بہت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ صاحب جیسے کہ میں بریک پہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا خاص وبا جو کرونا کا نام دیا گیا اس کی زد میں رہی، اور بحیثیت ایک پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس طرح اس کا شکار نہیں کیا، ہم بہت حد تک اس سے محفوظ رہے۔ یہ کوئی اللہ کا کوئی خاص کرم رہا اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر؟ کیا وجوہات تھیں اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ اللہ سے کتنی اور لو لگانی ہے کہ جہاں پہ کہاں پہ ہماری کوتاہیاں رہیں، اور آنے والے سال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی سادہ بات ہے، میں آپ اور یہ مقبول جان صاحب ہم بچپن سے ایک چیز سنتے آئے ہیں کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بلیسڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عذاب سے نجات مل گئی ہے۔ بے شک اس طرح کے عذاب جیسے ہم سے پہلے مختلف قوموں پر آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے صدقے اس سے بچ تو گئے ہم عذاب سے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جہاں ہم تھوڑا سا لاپرواہی میں اوور بورڈ ہونے لگتے ہیں تو رب تعالیٰ کندھے سے ہمیں پکڑ کے جھنجھوڑتا ضرور ہے، اور پھر ہماری آنکھ اگر کھل جائے تو بچ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ رب تعالیٰ نے پاکستانیوں پہ کچھ خاص کرم اور رحمتی فرمائی کہ کرونا کا اس طرح سے ہم شکار نہیں ہوئے جیسے ہمارے ارد گرد کے ممالک میں وبا نظر آتی ہے۔ ہمارے جو مشرقی پڑوسی ہے وہ آج بھی بڑی بری طرح کورونا کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے اور بڑی ہیوی قیمت ادا کر رہا ہے، انسانی قیمتی جانوں کی صورت میں۔ اس کی معیشت کس طرح بیٹھی ہے، اب وہ اگلے 15-20 سال شاید کھڑا نہ ہو سکے۔ اسی طرح اور دوسرے پڑوسی بہت شدت سے اس کا شکار ہو گئے، تو اللہ نے ہم پہ کوئی خاص کرم کیا۔ اب اس کو ہم دو پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں، ایک تو ہے ہماری سائنٹیفک اینگل ہے اس کا، اور دوسرا اینگل ہے ہمارا روحانی، دینی اور روحانی۔ سائنٹیفک پہلو تو اس کا ایک سامنے ہمارے نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں دو چیزیں، سور کا گوشت تو بالکل نہیں کھایا جاتا ہمارے یہاں، اس سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ الکوہل ہے، بڑی حد تک بچے ہوئے ہیں، بہت بڑی لیمیٹڈ سکیل پر۔ میجر ٹوٹلر ہے، ہم بحثیت امت میجر ٹوٹلر ہے۔ اسی طرح کچھ اور ہمارے یہاں بھی ایسی بری عادات کم ہیں جو مغرب میں اور ہمارے مشرق میں جی ہاں زیادہ مل جاتی ہیں۔ سیریل کلر کوئی نہیں ہم میں، کوئی تو اس طرح وہاں ہے۔ اس کی وجہ سے جراثیم ہمارے اندر اس طرح سے نہیں پھیل پائے جیسے ان علاقوں میں پھیلے۔
روحانی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک بڑی سادہ بات ہے، اگرچہ دنیا کا کوئی علم اس بات کو پروو نہیں کر سکتا. آپ ارتھمیٹک لے لیجئے، میتھمیٹکس لے لیجئے، الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، کوئی لے لیجئے، کسی فارمولے سے یہ پروو نہیں ہوگا کہ دینے سے بڑھتا ہے. صحیح. ہر علم آپ کو یہ کہے گا کہ دینے سے گھٹتا ہے. ٹھیک. لیکن جو ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے زندگی کا آپ سب کا، وہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو دینے میں یقین رکھتا ہے اس پر رسک بڑھتا ہے، ٹھیک. اور کئی گنا ہو کے بڑھتا ہے. یہ ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو اور بھی ہے کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ مفلسی اور مصیبت کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو. اللہ اکبر. تو ہمارے ملک کے اندر اب یہ تو ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ خیرات کرنے والے ممالک میں ہمارا نام سر فہرست ہے. بالکل ٹھیک. میکسیمم خیرات ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس عادت کی وجہ سے ہم پہ کرم کیے رکھا کہ ہمارے یہاں اور سوشل ایولز ہیں ہمارے یہاں، لیکن صدقہ و خیرات بڑے وسیع پیمانے پر ہم کرتے ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 100-200 سال سے جب ہم سنتے آ رہے تھے عذاب کی تھیوریز کے اوپر اعتراضات جو تھے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 5 بڑی طاقتیں چنی جو عالمی طاقتیں تھیں کہ ان پہ ڈالوں گا عذاب. امریکہ کو چنا، فرانس کو چنا، برطانیہ کو چنا، چین کو چنا، روس کو چنا، یہاں سے ہمارے انڈیا ابھرتے ہوئے سنا. پہلی دفعہ یہ تھا کہ جو نافرمان قومیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کیوں نہیں ڈالتا، پھر اس کو چنا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ہمیں جو چھوٹ دی گئی ہے، کیا واقعی ہم نے اس چھوٹ کے اوپر اللہ کا احسان ادا کیا ہے؟ سر یہ بس شکر ادا کیا ہے. پہلے تو اس بات کو لے لیجئے. ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے بڑی خوبصورت 2 باتیں کہی تھیں. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو ایتھیسٹ حضرات ہیں دہری، وہ ان کو غلط ثابت کر دیا رب نے، اور یہ سنت رب ہے اللہ کہ جو بھی اس کا فرمان ہے اس کو ثابت ضرور کر دیتا ہے سونر اور لیٹر. بالکل. اس کے یہاں وقت کا سکیل مختلف ہے، نہ صرف مختلف ہے بلکہ انسانوں میں اننون ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو وہ ٹائم سکیل اس کا ویری کر جاتا ہے، لیکن وہ پروف ضرور کرتا ہے اپنی بات کو. اسی طرح یہ تو ہمارے دیکھے کی بات ہے. چند مہینے پہلے ایک بیان میری نظر سے گزرا صدر امریکہ کا، اور انہوں نے ہمارے بردر اسلامی ملک پڑوسی ہمارا، اس کو کہا کہ میں اسے نیست و نابود کر دوں گا. یہ چند مہینے پہلے کا بیان تھا. اور عجیب اتفاق دیکھیے، اس کے فوراً بعد یہ کورونا پھیلا. یہ ایسا رب تعالیٰ نے ایک سبق دیا کہ جس طاقت پر تمہیں ناز ہے، نیوکلیئر، اور سب سے بڑا ناز ان کو اپنی ایئر فورس پر ہے، امریکہ کو. جی ہاں صحیح. باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے. میری خدائی طاقت تو بہت باہر ہے تمہارے اندازوں سے. میرے بندے، ان کا مقابلہ تم کیا کرو گے؟ میں نے ایک ایسے حقیر ترین جرثومہ جس کو دیکھ جس کو آپ خردمین کے علاوہ دیکھ نہیں سکتے، نیکڈ آئی سے آپ نہیں دیکھ سکتے، اس پر اپنے نیوکلیئر پاور کو آزماؤ کہ مرتا ہے یا نہیں مرتا. واہ، ایک ایسا سبحان اللہ سبق دیا ہے رب تعالیٰ نے. اور وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، معاشی طاقت بھی اور فوجی طاقت بھی، مجبور ہو گیا. ان کے گھٹنے زمین کو لگا دیے رب تعالیٰ نے. یہ رب کا اپنا ایک اس کی سنت ہے، وہ ضرور ثابت کر دیتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ وہاں افریقہ میں بھلے اکثریت نصرانیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود
ان کے یہاں جو عاجزی کا عنصر پایا جاتا ہے، آج سے اس عجز کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے انہیں بچائے رکھا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ٹھیک ہے، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان ہے ہم سب۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو جگہ جگہ خوف خدا کی مظاہر ملیں گے کہ ہم جی افریقہ میں بھی ملتا ہے، بالکل ٹھیک، یہاں بھی ہمارے ملک میں بھی ایک آدمی کو لوٹ کر لٹیرا 10 قدم جائے گا تو وہاں کسی مرتے ہوئے آدمی کو دیکھے گا تو ایک تو اس کی فوری خدمت کر دے گا کہ پانی ہے، اس کو سانس مصنوعی دینا ہے، جیب سے کچھ دے بھی دے گا حالانکہ لوٹ کر آیا ہے۔ تو یہ خوف خدا والا دوسرا پہلو بھی ہے ہمارے اندر، تو جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہماری شاید ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کی وجہ سے ہمیں بچائے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر مزید اپنا رحم فرما دے، اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری کر دے۔ شاہ صاحب، پاکستان کے حوالے سے کہ ہم شروع سے ہی سنتے آئے ہیں، اور جو تقاریر بھی اپنے رہنماؤں کی سنتے ہیں کہ ملک بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، چیلنجز کا سامنا ہے، 70 سال سے ہم اسی گردان کو سن رہے ہیں، اور یہ جو سال ہمارا گزرا ہے یقیناً معاشی حوالے سے بھی اور یہ کورونا کے حوالے سے بھی تھوڑا سخت رہا، آنے والا سال جو ہے اس حوالے سے کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے اور کیا فورسی کر رہے ہیں؟ صاحب یہ تو شاید علم نجوم سے بتایا جا سکے، لیکن جو کچھ میں عرض کر سکتا ہوں بڑی سادہ سی بات ہے کہ رات جتنی گہری ہوتی ہے، رات کی سیاہی جتنی زیادہ گہری ہو، اگلی صبح اتنی روشن ہوتی ہے۔ تو ہم پچھلے سال مصائب کا شکار رہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ صرف ہم تو ناشکر گزاری ہوگی رب کی، پوری دنیا میں مسلسل کرنٹ پہ آئی رہی، اور وہ بھی رب تعالیٰ نے ایک بات ثابت کی کہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ تلک الايام نداولها بیننا، تو وہ ایک برا وقت دیکھا ہے دنیا ساری نے، الحمدللہ ہم نے شاید ٹو اے لیسر ڈگری اس کو دیکھا۔ تو اللہ سے پوری امید ہے، اور اللہ سے ہمیشہ خوشگمان رہنا چاہیے، اچھی امیدیں ہم رب سے رکھیں، اللہ اچھا ہی کرتا ہے۔ آنے والا سال میرے خیال میں جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے اندر پاکستانی معیشت وہ کافی بہتر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہم پہ کرم کر دے، اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں اسٹیبلٹی آئے گی، معیشت بہتر ہوگی، یہ اس امید پر ہم بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد آئیں گے اور شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حرف راز کے آج خاص مہمان ہیں سید سرفراز شاہ صاحب، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہ صاحب، جو احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطے کے حوالے سے، ٹائم لائنز کے حوالے سے، کہ ایک جو بڑی جنگ کی تیاری ہے، اور ظاہر ہے ہم اپنے پروگرامات میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ شاید اس جنگ کی چھاؤنی پاکستان ہے، تو اس حوالے سے وہ وقت کتنا قریب آ رہا ہے؟ دیکھیے، وقت ایک ایسی چیز ہے جس کا علم رب تعالیٰ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ وقت پر اندازہ قائم کرنے والے بھی جھوٹے ہو گئے۔ بالکل، یہ ایک بڑی سمپل بات ہے۔ تو وقت کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ صاحب
اتنے سال، اتنے مہینے، اتنا دن اور اتنے گھنٹے، اس کا تعین ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اب اس کا وقت بہت قریب ہے. قرائن یہ اب بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ جس کے بارے میں گزشتہ کئی سو سال سے ذکر ہوتا رہا، وہ اب سر پہ آن پہنچی ہے کہ کسی وقت بھی نکارہ جنگ بچ جائے. اب وقت زیادہ نہیں ہے، اور ہمیں ایک چیز کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور رب تعالیٰ کی رحمت کے صدقے اور اس کے رحم کے صدقے، باوجود اس کے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، وسائل میں کم ہیں، سائز ہمارا چھوٹا ہے، لیکن شاید ہم اللہ کی تو سنت ہے چھوٹے لوگوں کو غالب کر. ویسے بھی مسلمان کی ہسٹری ہے، اور یہ صاحب 1400 سال کی پوری ہسٹری کو ہم دیکھ لیں کہ جنگ بدر سے شروع ہو جائیے، مسلمان جب بھی کبھی کم وسائل کے ساتھ ہوا ہے، بھوکے پیٹ ہوا ہے، اسے فتح پالی ہے. اور جب کبھی اس کے وسائل زیادہ ہو گئے خراب اور پیٹ بھر گیا، پھر خرابی پیدا ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم، امام قرطبی نے بھی ذکر کیا، اس میں آپ نے مختلف خطوں کے بارے میں، ان کی آپس کی رفٹ کے بارے میں، بڑی مشہور حدیث ہے، بیضاء الارض والی بات ہے کہ دنیا کے اندر خرابی. اس میں ایک بڑی فورن پالیسی گائیڈ لائن دی ہوئی. میں اس سے زیادہ پوچھ جاتا ہوں کہ ہمارے اس میں کیا ہو. آپ نے فرمایا خراب سندھ من الہند، ہند کی جو سندھ جو ہے، جو ہمارا علاقہ ہے، اس میں جب خرابی آئے گی تو ہند کی طرف سے آئے. خراب الہند من الصین، اور ہند کو تباہ جو ہے وہ چین کرے. اب یہ جو خطہ 1400 سال پہلے گائیڈ لائن تھی، یہ فورن پالیسی گائیڈ لائن ہے. یہ جو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آپ بتائیے گا کہ اس سارے آپ اس سینیریو میں، کیونکہ جو اعداد شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکالنے والے لوگ جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں آپ کے ارشادات سے، صدیوں سے ہمارے ہاں اس کا علم ابن عربی نے خاص طور پہ. آپ کے نزدیک کیا چین اس جنگ کے اندر کودے گا؟ کیونکہ حدیث تو موجود ہے. شاید شروع میں نہ کودے. اچھا، لیکن لیٹر وہ ان کی اٹموسٹ ایفرٹ یہ ہوگی کہ پیچھے رہیں. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی پوری سپورٹ کر دی جائے، ٹھیک، میٹیریلی. ٹھیک ہے. لیکن اسی جنگ کے دوران ایک وقت آئے گا اچھا کہ چین کودنا پڑے گا، کودنا اور پڑے گا راستہ نہیں رہے. اور یہ آپ نے خطے کی بات کر لی، یہ پورا خطہ ہی ولنریبل ہو گیا ہے. یہ ولنر ہو جائے گا. جو ہمارے پڑوسی ہیں ویسٹرن سائڈ پر، نارتھ میں، سب ہو جائیں گے، انوالو ہو جائیں گے اس میں. تو نظر تو یہی آتا ہے. جہاں یہ خطہ ولنریبل ہو گیا، ٹھیک، اور یہ ریجنل لیول پر چلی جائے گی. اچھا شاہ صاحب، جو سب سے اہم سوال پاکستان کی جو تحدیث نعمت تھی ہمارے ساتھ، اگلا سال، پچھلے سال 70 سال ہم نے بہت اس نعمت کا اڑایا ہے، بحیثیت قوم اڑایا ہے، بحیثیت انٹلیکچوئل اڑایا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا، سوائے اس غریب آدمی کے جس نے 1 روپیہ کمایا اور 8 آنے دے دیے. یہ بتائیے گا کہ آئندہ اس سال کے اندر اس قوم کو کیا کہنا چاہیں گے اتنی دلیلوں کے، روشن دلیلوں کے، اس کرونا دلیل کے بعد؟ اور یہ سب چونکہ شعر و شاعری میرے بس کی بات نہیں ہے، تو میں عام طور پہ شعر کا حلیہ بگاڑ دیتا ہوں. تو وہ جو علامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ بات ہے رسوائی کی، جی، ہمیں ایک طرف اب توجہ دینا ہوگی، اور وہ توجہ دینا ہوگی ماس کمیونیکیشن کے ذریعے سے. اچھا. اور ہمارے ملک کے اندر جو ماس کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے وہ مسجد کا منبر ہے. ٹھیک، اس سے بڑا کوئی نہیں، کوئی میڈیا کوئی نہیں ہمارے پاس. وہاں سے اب ہمیں ایک آواز اٹھانی ہوگی. وہاں سے اب تک ہم آواز یہ اٹھاتے رہے ہیں کہ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. ہاں، صرف نماز یقیناً
بنیادی رکن ہے اسلام کا، اور سب سے زیادہ اہم عبادت ہے ہی نماز، کوئی پہچان شک ہے نہیں۔ فرق ہے فرق۔ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان۔ لیکن جو ایک چیز ہمارے اندر در آئی ہے پچھلے 2-4 ڈیکیڈز میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حصول علم پر بڑا زور ہے۔ اچھا، یہ میں نے تکلفاً ازرائے مربت علم کہہ دیا، حصول ڈگری پر، حصول معلومات پر۔ انفارمیشن۔ اب یہ ہے کہ جو علم اور معلومات میں فرق ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جب تک معلومات ہماری زندگی کے رویوں کو بدلنا نہ شروع کر دے وہ صرف معلومات رہتی ہیں، اور اگر ہماری زندگی کے رویوں پر اثر انداز ہو گئی تو علم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ہم بڑی بڑی باریک باتوں کا علم تو حاصل کرتے ہیں، لیکن سم اور دی ادر معذرت کے ساتھ کہ اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ بالکل ٹھیک۔ میں بچپن سے یہ سنتا چلا آ رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا، کہ جھوٹ بری بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میں آج تک بڑی روانی سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں یہ سنتا آیا کہ سچ بولنا بڑی اچھی بات ہے، سچ نہیں میں بولتا۔ نہیں بولتا۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں۔ تو اب منبر سے آواز اٹھنی چاہیے کہ چاہے ہم ایک لفظ سیکھیں لیکن اس پر عمل تندہی سے کر لیں۔ یہ جو سال صبح طلوع ہو جائے گا، ہم ایک عہد یہ کر لیں کہ علم چاہے ایک حرفی ہو لیکن ہم اس پہ عمل کر لیں۔ صحیح۔ تو یقین کیجئے کہ دیکھتی دیکھتے ہمارا اپنا ملک جنت میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ نے جو بات کی ہے نا انفارمیشن کی، اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور کچھ نہیں ہے۔ خبر انفارمیشن کو کہتے ہیں نا، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اچھا، یہ جو نظر ہے، یہ اس کی تلاش، اب یہ بہت سیریس ٹاپک پہ آپ، کیونکہ ظاہر بات ہے لوگ بہت پریشان ہیں، سچی بات ہے۔ سارتر نے کہا تھا یہ 21ویں صدی جو ہے اٹس سینچری آف انگزائٹی، یہ اضطراب کی صدی ہے، اور اضطراب ہے۔ جتنے لوگ نفسیاتی مریضوں کو روحانیت میں ایک سلیس ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، اس کی تلاش کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ 2021 کا تحفہ ہوگا آپ کی طرف سے۔ اور یہ مقبل جان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال اب آپ نے کیا، اس کو آپ سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھ سکے اور اس کا جواب آپ سے بہتر شاید ہی کو دے سکے، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں ایک چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں کہ روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ روحانیت ہے ہی نہیں جو پیچھے ایکسرسائز ہوتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے روحانیت کو کشف کرامات، چلے مجاہدے ان کے نام پر اس کو ہم کہیں سے کہیں لے گئے۔ روحانیت تو اس لیے تھی کہ اس سے تزکیہ نفس ہو جائے، اور ہماری جو وہ خواہشات جو ہمیں شریعت کے احکامات سے دور لے جاتی ہیں، ہم اپنے نفس کو کچل دیں اور وہ خواہشات جنم نہ لینے پائیں، اور ہم شریعت کے اصولوں پر۔ اصل روحانیت تو وہ تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ انڈیا میں جس طرح ان کے اپنے مذہب کا حلیہ بگڑا، ہندوازم کا، بالکل اوریجنل ہندوازم یقیناً کچھ اور تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رسومات شامل ہوتی گئیں، حتیٰ کہ اب وہ مذہب ہے ہی نہیں، وہ رسومات کا مجموعہ ہے۔ یہ کلچرل ایک پیٹرن بن گیا ہے، معاشرتی زندگی ہے۔ اسی طرح روحانیت کے اندر ہوا ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں روحانیت میں کنٹیمنیشن ہونا شروع ہو گئی، بالکل، اور سادھوؤں کے دیکھا دیکھی ہم ایک مخصوص طرز زندگی کی طرف جاتے دنیا والا آ گیا ہمارا۔
نہ صرف ترک دنیا بلکہ دیکھیے رب تعالی انتہائی پاکیزگی پسند اور صفائی پسند ہے. وہ آدمی جو نہ لباس تبدیل کرے نہ بالوں کو ارینج کرے، میل سے جٹاؤں میں تبدیل ہو جائے بال اس کے، وہ اللہ کا دوست کیسے ہوگا؟ رب تعالی بہترین صاف ستھری خوبصورت گفتگو کرتا ہے. اللہ اس کے کلام کو دیکھ لیجیے. اللہ فحش بیانی کرنے والا اس کا دوست کیسے ہوگا؟ صحیح. رب تعالی کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. ہم لوگوں کو مایوس کرتے ہیں. تو روحانیت وہ نہیں ہے. روحانیت اگر دیکھنی ہے تو ہم کتابوں کو اس اینگل سے نہ پڑھیں جس اینگل سے لکھی گئی ہیں، عقیدت مندوں نے لکھی. اس کے اندر مبالغہ آرائی غلو بہت ہو گیا. بے شک. ہم تو یہ دیکھیں کہ وہ بزرگ جن کے بارے میں وہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں کیا کہتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہاں کہیں کشف و کرامات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے بلکہ کنڈیم کیا ہوا ہے. بڑی اہم گفتگو جاری ہے، بڑا تفصیلاً موضوع بھی ہے. میرا خیال بریک لیتے ہیں یہاں پہ. بریک کے بعد آئیں گے اور اس سوال کا جو عریہ صاحب نے کیا ہے اور بڑا تفصیل سے ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے اس کا جواب ملے، تو حاصل کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. سید سرفراز شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ مقبول جان صاحب کا بڑا اہم سوال کہ ہم روحانیت کو پاک کس طریقے سے سکتے ہیں اور کن کن مدارج سے گزر کر ہم نے یہ راہ اختیار کرنی ہے. شاہ صاحب میں کہوں گا کہ اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگوں کو دیکھیے، ان کے آبجیکٹو کیا تھے روحانیت حاصل کرنے کے. جی. ان کا آبجیکٹو ایک رہا کہ ہم کسی طرح اس راستے پر چلیں جو رب نے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے متعین کیا ہے، بے شک. تاکہ رب راضی ہو جائے. بے شک. تو اس کو اگر ایک جملے میں کہنا چاہیں تاکہ رب راضی ہو جائے، رب کو راضی کرنے کے چکر میں رہے. ان کے نزدیک یہ کشف و کرامات ساری وہ ایک مداری کے شعبے سے زیادہ تعلق، ان کی ویلیو اس سے زیادہ نہیں تھی. پروگرام سے پہلے اور یہ مقبول جان صاحب نے ایک بڑے خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان بزرگوں کے بارے میں مبالغہ آرائی کر کے انہیں کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے. ہم نے ان بزرگوں کے اس پہلو کو دیکھا ہی نہیں جہاں سے اصل فیض ہمیں مل سکتا تھا، اور وہ تھا کہ رب کو راضی کرنے کے سلسلے میں وہ کس جدوجہد سے گزرے، کس کشٹ سے، جو کشٹ کاٹا ہے انہوں نے، جو تکلیفیں سہی ہیں، اور کس اسمائلنگ فیس کے ساتھ وہ سہتے رہے. پھر دنیا کی نعمتوں، دنیا کی آسائشوں، دنیا کے آرام کو کس طرح سے انہوں نے ولنگلی چھوڑا ہے. ہم ان کے اس پہلو کو نہیں سٹڈی کرتے بالکل. ہم نے انہیں دعا کرنے کی ایک مشین سمجھا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور اپنی دنیاوی کاموں کے لیے دعا کراتے رہیں. حالانکہ رب تو ایسا رب ہے جو ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے. بے شک. وہ منکر اپنے منکر کی بھی دعا سنتا ہے، بالکل اس کی بھی دعا سنتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. وہ آپ جیسے نیک لوگوں کی بھی دعا سنتا ہے اور مجھ جیسے گناہگاروں کو بھی سنتا ہے. تو دعا کے لیے خود ہم ڈائریکٹلی رب کے حضور کیوں نہ سجدہ ریز ہو جائیں. ان بزرگوں کا میرے نزدیک جو بہتر فائدہ ملے گا ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم ان سے
یہ فیض حاصل کریں کہ ہم نے رب کو راضی راضی کیسے کیسے کرنا، اور وہی اصل روحانیت ہے. وہی. ہاں. ہمیں تو ادھر جانا چاہیے لیکن ہم ادھر جاتے نہیں ہیں. ہم نے بیچ میں کہہ دیا کہ وسیلے کے ذریعے آپ جائیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم ڈائریکٹ اپنے رب کو کہ رب خود سنتا ہے. پکاریں اور رب سنتا ہے. اچھا، ناراضگی کا جہاں تک تعلق ہے، اکثر لوگ ایک اس کا راستہ بتاتے ہیں، خود قرآن پاک بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جیسے کہتے ہیں نا، ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی قوم یونس علیہ السلام کی قوم جیسی کیوں نہیں ہو جاتی کہ سجدے میں گرے تو ہم اس کو معاف کر دیں. یہ ہمارے اندر کو اکڑ پن ہے، غرور ہے، تکبر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اجتماعی طور پہ کھل کے معافی نہیں مانگتے. کیا نان سائنٹیفک ہو جائیں گے؟ شاید ایسا نہ ہو معاملہ. اچھا، ماشاءاللہ، سبحان. ایسا معاملہ شاید نہیں ہے. اچھا، پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ خود سول سروس کا حصہ رہے، جی بالکل ڈپٹی کمشنر بھی رہے آپ. جی جی اگر آپ مجھے سڑک پر مل گئے ٹھیک ہے، اور آپ اپنے کیجول حلیے میں ہیں جیسے آپ کی عادت ہے، صحیح ہے. کرتے رہتے ہیں، تو میں یہ دیکھ کے کیا یہ بندہ کہاں سے میلے کچالے کپڑوں میں چپل پہنے ہوئے آ گیا، تو آپ کو بڑی بدتمیزی سے کہتا ہوں ٹھیک، راستہ چھوڑو. اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ شخص اس شہر کا ڈپٹی کمشنر ہے تو شاید میں اس لہجے میں نہ کہوں انہیں. بالکل. رب تعالیٰ کے حضور ہم جو معافی نہیں مانگتے ہیں، ہمارا دماغ ادھر جاتا ہی نہیں ہے آہا، کہ ہم سے کوتاہیاں کیا کیا ہو رہی ہیں. اپنی طرف سے. ہمارا ذہن ایک جگہ پھنسا ہوا ہے کہ میرا بچہ اس امتحان میں پاس ہو جائے، میرا مکان مکمل ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے. ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے آہا، کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ یا اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، غفور رحیم ہے. تو نے ہمیں تخلیق کیا، تو اس سے بہتر ہماری خامیاں کون جانے گا. آہا، ہم انسان ہیں، واہ، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو معاف فرما دے، ہاں، اور ہم پہ پکڑ نہ کر، ہم سے تو اپنے غفور الرحیم ہونے کا سلوک کر. بس ادھر دماغ نہیں جاتا، نہیں جاتا. اکڑ نہیں ہے، اچھا، تھوڑی سی اگنورینس ہے، اگنورنس، لاپرواہی. لاپرواہی ہے، ادھر سے تھوڑی ہم اگنورینٹ ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مگن ہو. اچھا شاہ صاحب، جاتے جاتے کیونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، کوئی خاص دعا کوئی ہمارے ناظرین اگلے کو بتائیے. سال کے لیے جو اس لوگ سال کے مانگیں لیے کوئی خاص اور سے کچھ آپ نے ایک آپ نے پچھلے سال کے لیے سورہ تغابن پڑھنے کے لیے کہا تھا. جی. لمبی صورت ہے لیکن لوگوں نے پڑھا بھی. اگلے سال بھی بچت کے لیے، اللہ سے رجوع کے لیے کوئی ایسی چیز تحفے کے طور پہ. میرے خیال میں ایک اگر ہم کام کر لیں کہ اللہ ہمیں توفیق بخشے، اور ہم تقریباً اس میں ہمیں 10 منٹ چاہیے صبح کے وقت اور 10 منٹ چاہیے شام کو، عشاء کے بعد، عشاء کے بعد، کہ اگر ہم 101 مرتبہ سورہ کوثر اللہ کا ویٹ کر کے اللہ سے صرف رپیٹ اس کو جتنی بار مرضی کر لیں، ہاں ہاں لیکن وہ مختصر سی وہ ان دعا اوقات ہے میں کہ یا باری تعالیٰ سے تو اپنی رحمت کے صدقے ہم پہ نظر کرم کر دے، ماشاء اللہ. ہماری کوتاہیاں، خطائیں، گناہ معاف اچھا فرما یہ دے. فجر کے بعد، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد. عشاء کے بعد تو یہ دعا جو ہے نا جی، جی جی، وہ بڑی اہم ہو جائے گی اس میں، کہ بڑی ہی جامع دعا ہے کہ یا اللہ تو ہم پہ مہربانی فرما، اور